السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی تھی کریلے کے چھلکے کا سالن۔ تو کریلوں کو لے کر کریلوں کے اوپر سے چھلکا اچھی طرح سے اتار لیں گے اور پھر ہم اسے اچھی دھو کر نمک لگا کر آدھا گھنٹے کے بعد اس کو فرائی کر لیں گے۔ یہ میں نے یہاں پر جو کریلوں کا چھلکے اتار کے اچھی طرح سے دھو کر انہیں فرائی کر لیا ہے۔ چکن کو میگینیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اب اس کے لیے مسالہ بنا لیں گے۔ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسوری میتھی، لال مرچ، ہلدی، کٹی ہوئی مرچ۔ چکن آدھا کلو لیا ہے میں نے، اور اس کے بعد دہی ڈالیں گے 4 چمچ۔ اس میں ہم باؤل میں 4 چمچ جو ہے وہ دہی ڈال دیں گے اور اس کے اندر پھر ہم لوگ باقی کے مسالے ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک۔ نمک کریلوں میں کم ڈالتے ہیں، وہ اس لیے کم ڈالتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کریلوں کو نمک بھی لگایا ہوتا ہے، اس وجہ سے فرائی کرنے سے پہلے بھی نمک لگا ہوتا ہے۔ اس میں میں نے آدھی چمچ جو ہے وہ نمک کی ڈال دی، اور اس میں آدھی چمچ ہلدی کی، آدھی چمچ میں اس میں لال مرچ کی ڈال دوں گی، اور آدھی چمچ میں اس میں کٹی ہوئی مرچ کی ڈال دوں گی۔ آدھی چمچ ہی ہم اس کے اندر کسوری میتھی ڈال دیں گے، اور پھر باقی کے یہ سارے جو مسالے ہیں وہ اس کے اندر مکس کر دیں گے۔ اب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے ہیں، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن۔ یہاں پہ دیکھیں میں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی تھی تاکہ مسالے جو ہیں دہی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں، اور پھر اس اسٹیج پہ ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے سارا چکن جو ہم لوگوں کے پاس چکن تھا۔ یہ آدھا کلو چکن تھا جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا بون لیس لے کے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹوا لیا ہے، اور اس کو میں اب اچھی طرح سے دہی کے اندر مکس کر دوں گی چکن کو، اور پھر ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ آدھے گھنٹے بعد اس کی میرینیشن ہو جائے گی۔ تو میگنیٹ اس وجہ سے چکن کو کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے اندر جو مسالے کا سارا ٹیسٹ ہے وہ چکن کے اندر چلا جائے، اور پھر کھانے میں چکن جو ہے وہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اور جوسی لگتا ہے کہ اندر تک اس کا مسالہ چلا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو کر لیا ہے۔ اب ایک میں پتیلی لے لوں گی، اور پتیلی کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کپ آئل۔ آدھا کپ سے بھی کم ہے آئل، کیونکہ جو میں نے کریلے فرائی کیے تھے اس کا جو آئل تھا وہ میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا تھا۔ میں اس کے اندر ڈالوں گی 2 نارمل سائز کے، میڈیم سے تھوڑے سے بڑے سائز کے تھے، اس کے اندر ڈالے ہیں میں نے پیاز۔ ان کو میں نے اچھی طرح سے تھوڑا فرائی کیا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹماٹر۔ یہ کریلے ہیں جو کہ میں نے فرائی کر کے رکھے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں میں نے پیاز کو اور ٹماٹر کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اب جو ہم لوگوں نے میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اس کو میرینیٹ ہوئے ہوئے، تو اب میں نے وہ سارا چکن جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر دیا ہے۔ پیاز کو ہم لوگوں نے کھڑا کھڑا اس لیے رکھنا ہے کیونکہ ہم لوگ بنا رہے ہیں پیاز، چکن اور کریلے کا چھلکا۔ کریلے کے چھلکے کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا پیاز ڈال دیں تو وہ زیادہ مزے کے بھی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اچھے بھی لگتے ہیں، اور وہ زیادہ سالن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے وہ جو کریلے تھے وہ میں نے لے کے میں نے اس کے اندر ڈال دیے۔ اب میں چکن کے ساتھ ہی کریلوں کے چھلکوں کو بھی بھونوں گی تاکہ اس کا کڑوا پن جو ہے وہ اچھی طرح سے ختم ہوتا ہے۔ جہاں پہ اچھی طرح سے میں اس کو بھون رہی ہوں، اور تاکہ اس کو بھی نہیں، یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے بھون لیا، اور بھوننے کے بعد یہ دیکھیں کتنے مزے کے ہمارے کریلے تیار ہیں۔ کریلے کا چھلکا اور چکن ہمارا بہت مزے کا تیار ہے۔